سب کو انتہائی ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے آپ کو، اپنے بچیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، اور وہ جو یہاں خاکی وردی میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ ہنستا کھیلتا یہ شہر تھا، صدیوں کی غلامی کا نمونہ یہ شہر، یہ غلامی کی اونچی مینار عیاشیوں کے لیے بنائے گئے یہ محل شہر والوں کو رکھنے کے لیے بنی دیواریں، اس قلعے کی یاد میں نے تقریباً 50 برس آپ کو دلائی ہے، اور ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنے لرزتے ہوئے دل اور کتنے ہی ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر دیا ہے۔ یہی قلعے کا میدان تھا، یہی عیاش گاہ تھی، اس کے سامنے میرا پورا خاندان موجود تھا، میں، میری بیوی، میرے بچے، اور یہی میرے سینے پر اس وقت کے ممبر پارلیمنٹ جو کہ نوابزادے بھی تھے، ان کے ساتھ بدماشوں کا ایک ٹولہ تھا۔ میرے سینے پر اس طرح سے تقریباً 8-10 ریوالور گھسیٹ دیے گئے تھے، گولی چلی تھی، میرے پیر پر گرے تھے تمنچے، لیکن کسی ہتھیار سے گولی باہر نہیں نکل سکی تھی۔ میں زندہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ اسی میدان میں جب سرکار بنی اور ہیلی کاپٹر اترا یہی جگہ، میں نے کہا تھا رامپور کے لوگوں، تم نے سنا ہے بھگوان ہوتا ہے، تم نے سنا ہے اللہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ ہوتا ہے، بھگوان ہوتا ہے۔ کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ رپٹ قائم نہیں کرائی۔ گرلز کالج کا دروازہ آج بھی گواہ ہے گولیوں کے نشانوں سے، جو اس وقت گولیاں چلی تھیں صرف مجھے بچانے کے لیے۔ بچانے والا تو وہ تھا، لیکن بہت فائرنگ ہوئی تھی، بہت دیر تک فائرنگ ہوئی تھی، مار نہیں سکے تھے، اور اس لیے نہیں مار سکے تھے کہ قدرت کو آنے والے کل کے بارے میں کچھ فیصلے لینا تھے، ہمارے اور آپ کے بیچ کے اس اٹوٹ رشتے کو امر بنانا تھا، جو آج بھی ہمارے اور آپ کے بیچ پائے ہیں۔ یہ بلند عمارت جس کی بلندی کو دیکھا نہیں لوگوں نے، یہ خانہ خدا جس کو تکبر کا اگر زمین و آسمان کے بیچ کسی کو حق ہے تو مالک حقیقی کے علاوہ کسی کو تکبر کا حق ہی نہیں ہے، لیکن یہ تکبر کی عمارت اس خانہ خدا کی مینار سے اونچی ہے، کیونکہ اس وقت کے حاکم کا تکبر نعوذ باللہ اللہ کے تکبر سے اونچا تھا۔ اور اس وقت میں نے اسی میدان میں آج سے وعدہ کیا تھا، ایک ایسی مینار بناؤں گا جس کی اونچائی اس تکبر سے اونچی ہوگی، اور وہ مینار میں نے بنائی۔ اسی میدان میں بار ہاتھوں سے کہا تھا کہ تمہارے شہر کو دنیا کے نقشے پر لاؤں گا، تم ہنسے تھے میرے پر، تم نے مذاق بنایا تھا میرا، تم نے دیوانہ اور پاگل کہا تھا مجھے، اور اس لیے کہا تھا کہ نہ میرے پاس کل کوٹھی تھی، نہ کل بنگلہ تھا، نہ آج ہے، نہ کل کوئی شان و شوکت تھی، نہ آج ہے۔ ایک سفید کتا، ایک سفید پاجامہ اور ایک کالی بنڈی اور ٹوپی کے سوا میرے پاس وہ نہیں تھا جس سے میں کسی کو مرعوب کر سکتا، کسی کو دبا سکتا۔ میرے پاس تمہارے لیے دھڑکتا ہوا دل تھا
تمہاری بدنصیبی کی لکھی ہوئی تاریخ میری آنکھوں نے پڑھی تھی، جب تمہاری عصمتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، جب دم توڑ دیتی تھی عصمتیں یہاں، اور وہ خاص بات شاہباز کی لکھی کوٹھی جہاں آزادی کے بعد میں جانے کتنے کنکال ملے، ایک ایسا ٹھہرا کسی کو حق لینے کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت کا حاکم، اس وقت کا نواب اپنی محفل میں اگر کسی کو گدھے کا بچہ کہتا تھا، گویا اسے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ یہ تھا تمہارا نواب، یہ تھی تمہاری تقدیر۔ 1857 میں میرٹھ سے جالے نکلے، انگریزوں کی فوج سے لوٹتے ہوئے نکلے، مراد آباد تک آئے، اور رامپور کی فوج نے ان کا قتل عام کیا۔ یہ مجرم نہیں مانتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنے واقعات ان کے ظلم کے ہیں جو آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں۔ 1947 میں نہیں، 1857 میں ہندوستان آزاد ہو گیا ہوتا اگر غداروں کی یہ عمارتیں نہ ہوتی۔ 1857 کی چنگاری کو بجھانے والا یہ خاندان 1947 میں سفید ٹوپی لگا کر کانگریسی ہو گیا۔ وہ جو کل حاکم تھا وہ پھر حاکم ہو گیا، لیکن فرق تو دیکھو رامپور والوں، جس نواب کے سامنے تم 7 بار جھک کر سلام کرتے تھے، جب وہ گوری چمڑی والے کے سامنے جاتا تھا تو 70 بار جھک کر سلام کیا کرتا تھا۔ اور تمہیں بتایا ہے میں نے، میری غلطی ہے نوجوانوں، کہ میں بہت دن تک ان لوگوں کو تم سے روبرو نہیں کرا سکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلیظ گرد جسے ہم نے اپنے دامن سے اڑا دیا ہے ایک بار پھر وہ لوٹ کر واپس آئے۔ نواب کی کرسی 1857 کے غدر کو ناکام کرنے، آزادی کی پہلی چنگاری کو ناکام کرنے کے عوض نواب کی کرسی ملکہ وکٹوریہ کے برابر بنا دی۔ وہ نواب جس کی کرسی ملکہ وکٹوریہ کے برابر پڑتی تھی، اسے 2 لقب ملے، فرزند دلپذیر اور فرزند انگلش کیا۔ باپ کا نام نہیں، انگریز کے نام سے جانا گیا یہاں کا نواب۔ لیکن رامپور کے ساتھ ہوا کیا؟ رامپور کے ساتھ یہ ہوا کہ جس سڑک پر نواب کی گاڑی چلتی تھی اس سڑک پر تم نہیں چل سکتے تھے، جو دروازے بنائے گئے تھے ان دروازوں سے تم نہیں نکل سکتے تھے۔ ایک گیٹ تھا یہاں پر جس کا نام تھا شاہباز دروازہ، ایک اور دروازہ تھا جس کا نام تھا نواب دروازہ۔ وہ اتنے پتلے بنائے گئے تھے کہ صرف نواب کی گاڑی نکل سکے، کیونکہ نواب کی گاڑی کے علاوہ کسی کے پاس گاڑی ہونا تو دور کی بات، مضبوط پیر بھی نہیں تھے۔ تو دروازے کے بعد یہ آزاد ہندوستان میں غلامی کی نشانیاں اس لیے نہیں گرائی گئی کہ ان دروازوں سے نفرت تھی۔ آپ آج شام چلے جانا، جب بچوں کا اسکول چھوٹتا ہے چلے جانا، کتنا بڑا ہے ایک کا گیٹ، کتنا بڑا بنا ہے، لیکن گھنٹوں سواریاں وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ دروازہ نہیں بدلا گیا ہوتا بتاؤ تم کس راستے سے آ کرتے؟ آپ سے اگر باب نہ بنا ہوتا تم کس راستے سے آ کرتے؟ باب نجات نہ بنا ہوتا، باب حیات نہ بنا ہوتا، زندگی کا کون سا راستہ تمہیں میسر ہوتا؟ ان گناہوں کی کتنی سزا دو گے ہم؟
مولانا محمد علی جوہر شوکت علی کے نام سے جو سڑکیں منسوب ہیں، وہاں کی زمینوں کی قیمت کیناٹ پلیس کی زمینوں سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں یونیورسٹی قائم ہوئی ہے 5,000 روپیہ بیگھا زمین لینے والا کوئی نہیں تھا، آج 50 لاکھ روپیہ بیگھا زمین دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کس بات کی سزا دی ہے؟ کس گناہ کی سزا دی ہے تم نے ہمیں؟ دنیا کا کون سا ایسا الزام ہے جو ہم پر تمہاری خاطر نہیں لگایا گیا؟ کون سا ظلم ہے جو تمہاری خاطر نہیں ہوا ہم پر؟ میں اور میرے رفقا برباد کر دیے گئے، تم تماش کر دیے گئے۔ تمہاری آنکھوں میں رحم کا، درد کا ایک آنسو تک نہیں آیا۔ میں اس پر نہیں ہوں، تم کو نہ فاطمہ جمیل کا شوہر آج بھی جیل میں بند ہے، معصوم بے گناہ بچے آج بھی جیل میں بند ہیں، بجنور کی جیل میں بند ہیں، اس لیے کہ ان کے نام چندر شیکھر بھائی آپ کے نام سے نہیں ملتے، اکھلیش صاحب ان کے نام آپ کے نام سے نہیں ملتے۔ اس گناہ کی سزا ہے ہماری۔ زمانہ یاد کرے گا اور زمانے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس اجداد کی نسل ہیں جس کے سامنے بادشاہ ہوتے ہوئے انگریزوں نے چاندی کی ڈھال میں لال بچھانا اڑا تھا، اس کے 2 جوان بیٹوں کے سر ناشتے کیے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، ہم جسٹس بیگ کی نسل ہیں۔ جب ان سے انگریزوں نے کہا کہ بھگت سنگھ کو پھانسی دینا ہے تو انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا آئی ایم اے جج لیٹ اے پکچر، میں جج ہوں قصائی نہیں، اور یہ کہہ کر جسٹس بیگ نے عدالت کی کرسی سے استعفا دے دیا اور بھگت سنگھ کو پھانسی نہیں لگی۔ پھانسی ہم وہ ہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا لباس کیا ہے، نقاب کس چہرے پر ہے، لاؤڈ اسپیکر کہاں لگا ہے، آواز کتنی ہے، اور علماء کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، اتنا لاچار کر دیا جاتا ہے کہ جامع مسجد کا امام، عیدگاہ کا قاضی یہ کہنے لگے کہ جمعے کی نماز گھر میں پڑھو، جمعۃ الوداع کی نماز گھر میں پڑھو، عید کی نماز گھر میں پڑھو۔ اے ہندوستان کے چلانے والے لوگوں، مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ عید کے موقع پر جامع مسجد کی ایک صف نہیں بھری، عیدگاہ میں پکا چبوترا نہیں بھرا، آخر اتنا ظلم کیوں؟ اس زیادتی کی کوئی وجہ؟ ملک کے چلانے والوں ہمارا کوئی جرم؟ اس لیے کہ یہ وطن ہمارا تھا، آج اسے اپنا کہنے کا حق نہیں رہا ہمارے پاس، اسے مادر وطن کہنے کا حق نہیں رہا آج ہمارے پاس۔ ہماری کرایہ داری تک ختم کر دی گئی، مالکانہ حق ختم ہو گیا۔ باپو آپ نے روکا تھا ہمیں، مولانا صاحب آپ نے روکا تھا ہمیں، سردار پٹیل جی آپ نے روکا تھا ہمیں، پنڈت جواہر لال نہرو آپ نے روکا تھا ہمیں۔ یہ ملک مذہب کے نام پر آپ نے بانٹا تھا، ان بچوں نے نہیں بانٹا تھا، ہم نے نہیں بانٹا۔
مذہب کے نام پر دیش کے ٹکڑے کر دیے اور بچے ہوئے لوگوں کے ٹکڑے اب کیے جانے کی سازش۔ ہم تو اپنی مرضی سے رکے تھے، آپ نہیں جا سکتے، ہم جا سکتے ہیں۔ ہمارے اجداد اپنے وطن کے لیے رکے تھے، ہندوستان کے لیے رکے تھے، اس کی شان کے لیے رکے تھے، یہاں کی زمین میں اپنا خون اور پسینہ بہا کر یہاں کے لیے اپجاؤ کھیتی اگانے کے لیے رکے تھے، مزدوریاں کرنے کے لیے، ٹائر کا پنچر جوڑنے کے لیے رکے تھے، آپ کی موٹر سائیکل سنبھالنے کے لیے رکے تھے، آپ کی کوٹھیوں کی بنیادیں کھودنے کے لیے رکے تھے، آپ کی کوٹھیاں بنانے کے لیے رکے تھے، آپ کے گھروں پر پوچھا لگانے کے لیے رکے تھے، آپ کے گھر کھانا بنانے کے لیے رکے تھے، آپ کے جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے رکے تھے۔ آپ نے ہم سے مزدوری کا حق پوچھی، آپ نے ہم سے ہماری خوددار زندگی کا حق چھین لیا، آپ نے ہماری آنکھوں کے آنسو خشک کر دیے، کمزور لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کو خاموش کر دیا۔ ایک خوف زدہ، یہ ایک ایسا میدان جس میں اکھلیش یادو جی اور ان کے مرحوم والد جب تشریف لاتے تھے تو جوش اور نعروں سے یہاں کی دیواریں اور عمارتیں کانپا کرتی تھی۔ آج سمجھ رہے ہیں لوگ، ملائم سنگھ یادو امر رہے، ملائم سنگھ یادو امر رہے۔ اتنی فوج اتار دی گئی رامپور میں، فوج کے حوالے کر دیا رامپور کو، اس بدنصیب بستی کو لگتا یہ ہے جیسے کسی خیر ملک کا حصہ، یہ بغاوت کرنے والے ہوں۔ ارے یہ نہتے آگ، بھوکے پیٹ کس سے بغاوت کریں گے؟ انہیں مت مارنے آؤ، وردیوں والوں، تمہاری دہشت سے یہ خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں، مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا، یہ مادر وطن کیسا ہو گیا جہاں ستاधारी پارٹی کے اسٹیج پر سوائے گوکشوں کے کوئی نظر نہیں آتا، گائے کاٹنے والوں کے سوا کوئی نہیں آتا، 50 مقدمے ہیں، دروغوں کو گھر میں بند کر کے مارنے والے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی شان بنے ہوئے۔ بتاؤ گو ماتا کا کیا ہوگا جب گو پیارے اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے، کیا ہوگا؟ زندہ باد، کوئی گواہ نہ ہو، 4 بار سرکاریں رہی، اگر کسی ایک گوکش کی سفارش کی ہو، کسی ایک کی، اور آج گوکشوں کی چاندی آئی ہوئی ہے، سب سے زیادہ سمان انہیں کو مل رہا ہے، اور جو اصل بھاجپا والے تھے وہ دری بچھائے، وہ دری بچھائے۔ کیا ہوا؟ یہ کیسا ہندوستان ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ گوکشوں کا راج آ گیا؟ وزیر اعلیٰ تشریف لانے والے ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے پیارے گو پیارے کیوں ہیں؟ کیوں ہے گو پیارے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ڈیپو ہے، کہیں نوکری ہے، وظیفہ مل رہا ہے، یا غریب کو گھر ملا ہوا ہے، دروگا صاحب جاتے ہیں، سی او صاحب تشریف لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہے بھی آسمان چھونے والے، اللہ نے قد و قامت دیا سے شاندار دیا ہے، بڑے حسین آدمی ہیں، ایس پی صاحب بھی ہماری بڑی اچھی بات کرتی ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک کلکٹر صاحب ہے، ان کا کچھ نہ بیان سننے کو ملتا ہے، کیا ہو گیا کہ کلکٹر کی سیٹ ختم ہو گئی رامپور میں، عہدہ ختم ہو گیا، یہ تو لگتا ہے کوئی ہے نہیں، یہاں یا تو مشین برآمد کر رہا ہے، کس چیز کی؟ جھاڑو دینے والے، رپٹی بھائی نگر پالکا کی مشین یونیورسٹی میں چلا لی، جب پرسد صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نہ ہم نے یہ مشین خریدی کہ نہ ہماری ہے،
400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां। आप जो चाहो बरामद कर लो, एक मशीन का, वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो, तो आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे, 3 बरस एक कोठी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा, 8 बाई 11 की कोठी में बंद थे। किसी को मिलने और आने की पहली की इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद न कर सकता हो। और 5 मीटर के फासले से मेरी अहलिया जिसकी मसनूई कमर पड़ी हुई है, वो हो, जेल में गिरकर टूटी हुई हंसली हो, लाश पे चढ़ा हुआ हो, एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके, 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही हो। हमने क्या नहीं साथ तुम्हारी, क्या किया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी हक खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छिन गया। बस एक चीज बाकी है, यदि मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी वतनियत बाकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे अजदाद यहां की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे। अगर ये जमीन में दफन होने के लिए इससे हमारा हक वापस न दिया जाए, मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं होगा। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती है। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके, अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके, डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव जो मां, सरकारी मां, सरकारी नौकरी में, इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही दिया तुमने हमें, यही लौटाया हमें। हम तो बहुत रोए थे तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा जरा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे तो हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीने लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जो वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या चाहिए? वाह बहादुर, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक को जलाने वालों, बेकसों को जलाने वालों, बुर्का पोशों पर बेच उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें जमानत की बहादुरी, मुबारक तुम्हें मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद।
یہ تھانے گنج کے انسپیکٹر صاحب زندہ باد، یہ کوتوالی والے 2 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے ماشاءاللہ لفظ ہو گئے، ابھی سوچ کے ڈال دیا پورے رام پور۔ اگر 5 روپئے گر گئے تو نہ بھیا ہٹ کے چلو، ہٹ کے چلو۔ واہ، ارے واہ چمچمانو، واہ، ہم مرغی چور، ہم مرغی ڈکیت، اور تم پتلی گلیوں سے جائیے۔ واہ، 1 مہینے سے موٹر سائیکلیں گلیوں میں 500 کی فوج کھڑے ہیں۔ باتوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تیل دیش کے لیے بچا کر رکھا، کیا کر رہے ہو؟ گلیوں میں گلیاں دیکھ رہے ہیں، ارے کیا اوقات بنا دی بھائی، کیا کر دیا؟ یہ فلیگ مارچ ہو جاتا تھا تو دہشت بچ جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو گیا، مگر اب تو ایسا ہے، فلیگ مارچ ایسا ہو گیا تو مثال بھی نہیں جا سکتا، برا مان جائیں گے یہ سب۔ اتنی اوقات گرا دی، اتنی حیثیت گرا دی، کیا کر رہے ہیں؟ آ جاؤ یہاں، چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ یہاں آ جاؤ، یہ 2 سرٹیفکیٹ ملے گا، ہم بھی تالی بجائے گے بھائیوں کی طرح۔ تھوڑی بھانڈ گیری آپ کی طرح ہمیں بھی بھانڈ بناؤ، نہیں بھانڈ گیری سے سیاست نہیں ہوتی، بھانڈ گیری سے دیش نہیں چلتا۔ خاکی وردی کے وفا کو برباد کر دیا ہے، خاکی وردی کی دہشت کو ختم کر دیا ہے، روز کی فلیگ مارچ سے وقار ختم ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو ایس پی صاحب؟ آپ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، مشین نکال رہا ہے، ارے بابا فرنیچر اٹھا رہا ہے، کلکتے کے کباڑی بازار سے خرید کر لاتا تھا، اور جب اترتا تھا تو کباڑی کہتے تھے آجم بھائی آجم بھائی آ جاؤ، کوئی 20 روپے کی الماری، کوئی 50 روپے کی میز لا کر اس کی مرمت کراتا تھا، پانی کراتا تھا۔ یہ رہا مدرسہ عالیہ، جب تمہارے بچوں کی پڑھائی کے لیے اسے لیا، اس سے 40 سال پہلے وہ ختم ہو چکا تھا، بند ہوا۔ بچے پڑھا رہا ہوں، بچے پڑھا رہا ہوں، سب دھرموں کے، سب جاتیوں کے بیٹیاں پڑھا رہا ہوں، رہ نہیں رہا ہوں، پولیس والوں گلی میں رہتا ہوں، دیش کے جوانوں بہادروں، انہیں 5 تاریخ کو مارنا مت، انہیں ڈرانا مت، ورنہ یاد رکھنا کسی ایک بدنصیب کی بھی آپ پڑھ گئی تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ ایک سی او صاحب تھے، ایسے ہی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی کانسٹیبل بنا دیے گا، کانسٹیبل، یا تو سی او صاحب تھے یا سپاہی رہ گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، 2 بلاکار میں بن گئے، ابھی ضمانت بھی نہیں ہوئی۔ ایک اور افسر صاحب تھے، یونیورسٹی کی عمارت میں تالا ڈال کر آئے تھے، گھر گئے، درد اٹھا 5 منٹ میں مر گئے۔ ہم پر ظلم کرنے والوں ملیں گے سپاہی، دیر نہ سکتی آہیں رائے بن نہیں جائیں گی، اس لیے ظلم کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا، یہ وہی غریب لوگ ہیں غریب گھروں سے تم آتے ہو، تمہارے کاندھوں پر ستارے ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ستارے ظلم کرنے کے لیے نہیں لگے ہیں، حفاظت کرنے